بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بار کا واقعہ ہے کہ ایک بادشاہ کے دل میں یہ خیال آیا کہ کتنا اچھا ہو اگر مجھے یہ معلوم ہو جایا کرے کہ صبح کام کرنے کا صحیح وقت کیا ہے، وہ کون لوگ ہیں جن کی مجھے بہت سخت ضرورت ہے، اور وہ کون سے معاملات ہیں جن پہ فوری توجہ دینی چاہیے۔ دل میں یہ خیال آتے ہی بادشاہ نے اپنی پوری سلطنت میں اعلان کرا دیا کہ جو شخص بادشاہ کے ان 3 سوالوں کے مطمئن کر دینے والے جواب دے گا، اس کو انعام و اکرام سے مالا مال کر دیا جائے گا۔ سلطنت کے بڑے بڑے عالم و فاضل شاعر، ادیب، فلسفی اور ذہین اور عقل مند لوگ بادشاہ کی خدمت میں اپنے اپنے جواب لے کر حاضر ہوئے، لیکن کوئی بھی شخص بادشاہ کو اپنے جوابات سے مطمئن نہیں کر سکا۔ آخرکار بادشاہ نے طے کیا کہ وہ اس بزرگ درویش کی خدمت میں حاضری دے گا جو ایک سنسان جنگل میں رہتا ہے اور صرف عام آدمیوں سے ہی ملاقات کرتا ہے۔ بادشاہ نے اس درویش سے ملاقات کرنے کی غرض سے عام آدمیوں والے کپڑے پہنے اور اس کی معمولی سی جھوپڑی سے کچھ دور پہلے ہی اپنے گھوڑے سے اتر پڑا اور سپاہیوں کو چھوڑ کر اس سے ملنے کے لیے اکیلے ہی چل دیا۔ جب بادشاہ جھوپڑی کے قریب پہنچا تو اس وقت درویش اپنی جھوپڑی کے سامنے پڑی ہوئی زمین کی کھدائی کر رہا تھا۔ بادشاہ کو دیکھتے ہی اس نے اپنی عادت کے مطابق پہلے سلام کیا اور پھر وہ اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ بادشاہ نے درویش کی خدمت میں بڑے ادب سے کہا، اے بزرگ درویش، میں آپ کے پاس اپنے 3 سوالوں کے جواب لینے آیا ہوں، اور وہ یہ ہیں: صبح کام کرنے کا صحیح وقت کیا ہے، وہ کون لوگ ہیں جن کی مجھے بہت سخت ضرورت ہے، اور وہ کون سے معاملات ہیں جن پہ فوری توجہ دینی چاہیے۔ درویش نے بادشاہ کے تینوں سوال بہت غور سے سنے لیکن کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ پھر زمین کوٹنا شروع کر دیا۔ آپ تھک گئے ہوں گے، لائیے پھاوڑا مجھے دے دیجئے، تھوڑی دیر آپ کا کام میں کروں گا۔ بادشاہ نے درویش سے پھاوڑا لیتے ہوئے کہا۔ شکریہ۔ درویش نے یہ کہہ کے پھاوڑا بادشاہ کو دیا اور خود زمین پہ بیٹھ گیا۔ جب بادشاہ 2 کیاریاں کوٹ چکا تو اس نے پھر اپنے سوال دہرائے، لیکن درویش نے پھر کوئی بھی جواب نہیں دیا، بلکہ وہ اٹھ کھڑا ہوا اور بادشاہ سے پھاوڑا لینے کے لیے اپنا ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے کہا، اب تم دم بھر آرام کرو اور مجھے تھوڑا کام کرنے دو۔ لیکن بادشاہ نے درویش کو پھاوڑا نہیں دیا اور زمین کی کھدائی کرتا رہا۔ اسی طرح وقت گزرتا گیا، دھیرے دھیرے شام ہو گئی۔ انجام کار بادشاہ نے زمین آخر پھاوڑا مارتے ہوئے کہا، بزرگ درویش، میں آپ کے پاس اپنے 3 سوالوں کا جواب لینے آیا تھا۔ اگر آپ میرے سوال کا جواب نہیں دے سکتے تو کہہ دیجئے، میں اپنے گھر لوٹ جاؤں۔ بزرگ نے جواب دینے کے بجائے پیچھے مڑ کے دیکھا اور وہ بولے، دیکھو کوئی آدمی ادھر بھاگا ہوا آ رہا ہے، آؤ دیکھیں وہ کون ہے۔ بادشاہ نے اپنے پیچھے مڑ کے دیکھا، ایک آدمی جنگل سے جھوپڑی کی طرف بھاگا آ رہا تھا۔ وہ شخص اپنے ہاتھوں سے اپنا پیٹ دبائے ہوئے تھا اور خون اس کے ہاتھوں کے نیچے سے بہہ رہا تھا۔ جھوپڑی کے قریب آ کے وہ شخص کراہتا ہوا بادشاہ کے پاس آیا اور زمین پہ گر کے بے ہوش ہو گیا۔ بادشاہ اور درویش نے اس آدمی کے زخم کو غور سے دیکھا، اس کے پیٹ میں بڑا سا زخم تھا۔ بادشاہ نے جہاں تک ہو سکا اس کے زخم کو اچھی طرح صاف کیا اور اس پہ اپنا رومال رکھا اور اس پہ پٹی باندھ دی۔ بڑی مشکل سے اس کا خون بہنا بند ہوا۔ اب سورج غروب ہو چکا تھا، ٹھنڈک بھی بڑھ چکی تھی، اس لیے بادشاہ نے درویش کی مدد سے زخمی کو جھوپڑی کے اندر پہنچا دیا اور اس کو چارپائی پہ لٹا دیا۔ اس کے کچھ دیر بعد زخمی شخص سو گیا۔ بادشاہ بھی دن بھر کی دوڑ دھوپ اور کام کی وجہ سے اتنا تھک گیا تھا کہ وہ دہلیز پر ہی پڑ کے سو گیا۔ جب صبح بادشاہ کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ چارپائی پہ پڑا ہوا زخمی شخص اپنی چمکتی ہوئی آنکھوں سے اسے ٹکٹکی باندھے دیکھ رہا تھا۔ مجھے معاف کر دیجئے میرے آقا، اس زخمی نے بادشاہ سے التجا کی، میں تم کو نہیں جانتا، اور جب جانتا نہیں تو معاف کرنے یا نہ کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بادشاہ نے جواباً کہا، میں آپ کا دشمن ہوں، آپ نے میرے بھائی کو قتل کرا دیا تھا اور اس کی جائیداد ضبط کر لی تھی۔ میں نے عہد کیا تھا کہ میں آپ کو قتل کر دوں گا۔ آج جب معلوم ہوا کہ آپ درویش سے اکیلے ملنے گئے ہیں تو میں نے طے کیا کہ جب آپ واپس لوٹیں گے تو میں آپ کو راستے میں ہی قتل کر دوں گا، لیکن پورا دن گزر گیا اور آپ واپس نہیں لوٹے، تو میں نے آپ کا پتہ لگانے کے لیے اپنے ٹھکانے سے باہر آیا۔ جلد ہی آپ کے محافظ سپاہیوں سے میری میٹ پھیر ہو گئی، انہوں نے مجھے پہچان لیا اور مجھے زخمی کر دیا۔
میں ان سے بچ کر بھاگ نکلا، لیکن اگر آپ میرے زخموں پہ پٹی نہ باندھتے تو میں خون نکل جانے کی وجہ سے مر جاتا۔ میں نے آپ کو قتل کرنا چاہا، لیکن آپ نے میری جان بچا لی۔ اب اگر میں زندہ رہا تو ساری عمر غلام بن کے آپ کی خدمت کرتا رہوں گا، مجھے معاف کر دیجئے۔ بادشاہ دشمن سے اتنی آسانی سے صلح کر کے اور اسے دوست بنا کے بہت خوش ہوا۔ اس نے اس کو معاف ہی نہیں کیا بلکہ اس سے یہ بھی کہا، میں اپنے خادموں اور شاہی طبیب کو تمہاری دیکھ بھال اور علاج کے لیے بھیجوں گا اور تمہاری جائیداد بھی واپس کر دوں گا۔ زخمی آدمی سے رخصت ہو کے بادشاہ جھوپڑی سے باہر آیا اور درویش کو ادھر ادھر دیکھنے لگا، کیونکہ جانے سے پہلے وہ ایک بار پھر اپنے سوالوں کے جواب حاصل کرنے کی کوشش کرنا چاہتا تھا۔ درویش باہر اپنی کھودی ہوئی کیاری میں بیج بوائی کر رہا تھا، جو 1-2 روز پہلے کھودی اور بنائی گئی تھی۔ بادشاہ درویش کے پاس پہنچا اور بولا، اے بزرگ، میں آخری بار اپنے سوالات کے جواب کی درخواست کرتا ہوں۔ بزرگ نے بادشاہ سے کہا، تم جواب پا چکے ہو، لیکن شاید تمہاری سمجھ میں نہیں آیا۔ خیر، میں تفصیل سے بتاتا ہوں۔ اگر تم نے کل میری کمزوری پہ ترس کھا کر ان کیاریوں کو میرے لیے کوٹا نہ ہوتا اور اپنے راستے چلے گئے ہوتے تو آدمی تم پہ حملہ کر دیتا، اس لیے وہ وقت وہ کام بہت اہم تھا جب تم کیاریاں کوٹ رہے تھے۔ میں بہت اہم آدمی تھا اور ساتھ نیکی کرنا سب سے اہم کام تھا۔ بعد میں جب وہ آدمی بھاگ کے ہم لوگوں کے پاس آیا تو وہ بڑا اہم وقت تھا، کیونکہ تم اس کی دیکھ بھال کر رہے تھے۔ اگر تم اس کے زخموں پہ پٹی نہ باندھتے تو وہ تم سے صلح کیے بغیر ہی مر جاتا، اس لیے وہ اہم آدمی تھا، اور جو کچھ تم نے اس کے لیے کیا وہ بہت اہم کام تھا۔ اس لیے یاد رکھو، ایک ہی وقت بہت اہم ہے، اور وہ وقت ہے موجودہ وقت، اس لیے کہ یہی وہ وقت ہے جب ہمیں کوئی موقع اور کوئی طاقت حاصل ہوتی ہے۔ سب سے اہم آدمی وہ ہے جس کے ساتھ تم ہو، اس لیے کہ کسی کو نہیں معلوم کہ پھر کبھی اس سے معاملہ پڑے گا یا نہیں، اور سب سے اہم کام یہ ہے کہ اس کے ساتھ نیکی کی جائے، کیونکہ انسان کو اس مقصد سے یہ زندگی عطا ہوئی ہے۔ بادشاہ درویش سے اپنے تینوں سوالوں کے جواب پا کے بہت خوش ہوا اور اپنے محل کی جانب روانہ ہو گیا، کیونکہ اس کو اپنے تینوں سوالوں کے جواب مل گئے تھے کہ صبح کام کرنے کا صحیح وقت کیا ہے، وہ کون لوگ ہیں جن کی مجھے بہت سخت ضرورت ہے، اور وہ کون سے معاملات ہیں جن پہ فوری توجہ دینی چاہیے۔